ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، سابقہ دروس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا، اور آج کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کے بارے میں کچھ ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں صرف صفت عبد سے پکارا، یہ صرف حضور کی شان ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقام عبدیت کا جو انتہا ہے اس پہ محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ نے اگر عبد سے بھی پکارا ہے تو ساتھ نام بھی لیا ہے۔ رحمت ربک عبدہ زکریا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یعنی ساتھ نام بھی لیا ہے۔ صرف عبد، یہ صفت اور یہ شان صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فقط عبد۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی شان، لیکن عبد۔ اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں بھی صرف عبد۔ اور جب آپ آسمانوں کے اوپر چلے گئے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں بھی عبد۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ الرب رب ولو تنزل، رب رب ہے، جیسے آخری رات کے حصے میں اللہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، لیکن رب رب رہے گا۔ والعبد عبد ان تصعد، اور بندہ جتنا بھی اونچا چلا جائے رہے گا بندہ، رہے گا عبد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ جو تھا وہ عبادت میں گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی دیر کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے کہ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے کھڑے کھڑے۔ تو ایک دن بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر
اللہ جب آپ کے سارے اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکے ہیں اور حوض کوثر پر بھی آپ ہوں گے اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی آپ کھٹکھٹائیں گے، جب اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں اور بتلا بھی دیا ہے، پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں ان کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نافرمانی کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور شکر کا معنی یاد رکھیں میرے بھائی، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، لاکھ لاکھ شکر، 2 کروڑ شکر، 10 کروڑ، یہ شکر نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ مذاق ہے۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شکر ہے، کیونکہ اس کا تو پہلی ابتدا بھی آپ شکر سے کریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر جہاں زبان سے ہوتا ہے وہاں ارکان سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ہر بدن، ہر عضو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تقریباً ظہر کی نماز تھی، یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے الحمدللہ۔ تو حضور نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ خاموش رہے کہ پتہ نہیں اللہ عالم رکعت بڑھا دی گئی ہو، ہم کیسے دخل دیں؟ جب حضور نے سلام پھیر دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھ گئی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو نے کہا جی آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، میں اگر بھول جاؤں تو یاد کرایا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، وہاں دیکھا انصار کو تعبیر نخل کرتے ہوئے کہ وہ نر کھجور کا مادہ لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ حضور فرمایا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ تعبیر نخل ہے اور یہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ثمر نہیں، پھل نہیں آتا۔ حضور میں چھوڑو، اللہ دینے والے ہیں، دیں گے تو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، حضور کا کہنا کون نہ مانے۔ جب کھجوروں کا فصل اترا وہ تو آدھا بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کہنا تو ہم نے مان لیا لیکن فصل ہمارے برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو انما انا بشر اذا امرتکم بامر دینکم فخذوہ، میں بھی انسان ہوں، اگر دین کا معاملہ ہو تو میرے حکم پر عمل کیا کرو، دنیا کا معاملہ ہو پھر تم جاؤ، تمہارا کام جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کفار مکہ کو یہی تو اعتراض تھا کہ بھئی یہ اگر انسان ہے
عبد ہے تو پھر نبی کیسے بن گیا؟ ان کے نزدیک یہ تھا کہ آپ اگر عبد ہیں تو پھر نبی نہیں ہیں، اگر نبی ہوتے تو کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں قرآن پاک میں جواب دیا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی تو ہم رسول بھی فرشتوں میں بھیجتے، جب آبادی انسانوں کی ہے تو رسول بھی تو انہی میں سے آئے گا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر توہین ہے، توہین نہیں، یہ تو عظمت ہے انسان کی کہ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بندہ بنانا چاہتا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونک دوں اور زندہ بندہ بن جائے تو تمام ملائکہ اس کو سجدہ کریں۔ تو بشر کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ مسجود الملائکہ ہے، ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی میرے دادا نے، وہ کیا تھی کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، مثلکم مانا تم جیسا، لیکن کیا جنس کے اعتبار سے کہ تم بھی انسان میں بھی انسان، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تمہارے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی بیوی ہے میری بھی بیوی ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے وہ کیسے نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو شان ہی اتنا اونچا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ محمد بشر کل بشری یاقوت و حجر کل حجری، کہ یاقوت جو ہے وہ بھی تو ایک پتھر ہی ہے نا، تو اس لیے آپ جنس پر دھوکہ نہ کھایا کریں۔ اب کافروں کے اس مسئلے میں دو باتیں تھیں، ایک تو تھا کہ آپ پر بہتان باندھتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ نئی نئی باتیں کرتے تھے۔ بہتان یہ باندھتے تھے نعوذ باللہ کہ کذاب ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور پھر اتہامات اس قسم کے بھی لگاتے تھے کہ اگر آپ انسان ہیں اور نبی بھی ہیں تو پھر مکے کے اندر ہمیں زمین سے چشمے پھوٹ نکلیں اور باغ لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو جواب دے دو، یہ تو جتنی باتیں آپ کرتے جائیں گے یہ اور بڑھتے جائیں گے۔ قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اس کی مرضی ہے پیدا کرے نہ کرے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ یاد رکھیں کہ جتنے نبی گزرے ان پہ دو تاج تھے، ایک بشریت کا ایک نبوت کا، بشر بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میرے آقا پہ تین تاج ہیں، ایک بشریت کا، ایک نبوت کا، ایک ختم نبوت کا، کیونکہ ختم نبوت کا اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اعزاز صرف محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں اللہ کا نبی آخری نبی ہوں، مجھ پہ
نبوت کے دروازے بند ہو گئے، آپ پر امت کے دروازے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے لیے سب سے بڑے کلمات جو ہیں نماز میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہی میرے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے قرآن مقدس میں، کسی نے آگے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے بارے میں تو بتائیں، فرمایا بشر من البشری، انسان ہے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ہماری کھانے پکانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا بھی خود لگا لیتے ہیں، انہ بشر من البشری۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عظمت تو یہی ہے کہ بشر ہو اور فرشتے آپ کے پیچھے چلیں۔ یعنی جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو 70,000 فرشتہ اترا ہے استقبال کے لیے۔ اب حضور براق پہ ہیں، لیکن جبریل جو نوری ہے وہ 7 سال پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں اگر دوں، اب مجھے پتہ لگا کہ اب بشریت کیا چیز ہے، کہ فرشتے بھی پیچھے ہیں اور براق بھی نور کی ہے، قائد بھی نور ہے، اور تمام انبیاء آپ کی اقتداء کے لیے کھڑے ہیں، اور حضور نے سب کو نماز پڑھ کے امامت الانبیاء کا لقب بھی حاصل فرما لیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضور کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وادی النخل کا ہے، جو مکے اور بنا کے درمیان میں ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، تلاوت سے اتنے متاثر ہوئے، جب حضور نے سلام پھیرا تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اپنی قوم کو جا کے دعوت دی کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ۔ ایک دن قرآن سنا ہے اور قوم کو دین کی، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے خصوصی طور پر جب قرآن پاک پڑھا جائے نا جی، تو اس میں پوری توجہ ہو آپ کی، جب دعا مانگیں تو پوری توجہ ہو، ادھر ادھر خیالات نہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائیں گے۔